Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ جمعے والا ہے، اور اسی دن میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس میں انسان کی ہر جائز خواہش جو ہوتی ہے، دعا جو ہوتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. تو جی ہم ایک دفعہ درود شریف پڑھیں اور آپ سب بھی ایک دفعہ میرے کہنے پہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور سیدھے مدین پہنچے. جب آپ مدین کے میدان میں پہنچے تو دیکھا وہاں کچھ لوگ ایک کنویں پر اپنی بکریوں اور مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں. آپ نے قریب جا کر دیکھا تو پانی پلانے والوں سے تھوڑا ہٹ کر دو لڑکیاں اپنی دبلی پتلی اور کمزور بکریوں کے ساتھ شرم و حیا سے کھڑی ہیں. جناب موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم یہاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے آئی ہیں، لیکن یہ کنویں کا ڈول کھینچنے سے قاصر ہیں اور نہ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ کنویں کے منہ پر رکھے پتھر کو ہٹا سکیں. اسے ہٹانے کے لیے 40 مردوں کی طاقت درکار ہے اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں جو ہمارے لیے یہ کام کرے، اور ہمارا باپ ضعیف العمر اور نابینا ہے. سو ہم اس انتظار میں کھڑی ہیں کہ جب یہ چرواہے اپنے جانور مویشیوں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو پانی بچ جائے گا ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گے، اور ہم ہر روز اسی طرح کرتی ہیں. جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آگے بڑھے اور کنویں کے سرے پر رکھا ہوا پتھر ہٹایا اور ڈول بھر بھر کر پانی نکالنا شروع کر دیا. ان لڑکیوں کی بکریوں نے اس دن خوب سیر ہو کر پانی پیا. اس کے بعد وہ لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر چلی گئیں اور جناب موسیٰ وہیں ایک قریب درخت کے سائے میں جا لیٹے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حالت کے بارے میں بیان کیا اور مناجات مانگی کہ اے الہی مجھے کچھ کھانے کو دے کہ میں بھوکا ہوں. لہذا آپ کی دعا قبول ہوئی. ان لڑکیوں نے کہ جن کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، گھر جا کر حضرت شعیب علیہ السلام سے اس نوجوان کے بارے میں ذکر کیا اور سارا ماجرا بیان کیا. تب حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی جاؤ اور اسے بلا کر لاؤ اس سے پہلے کہ وہ کہیں اور چلا جائے. چنانچہ ان میں سے بڑی لڑکی کہ جس کا نام صفورہ تھا وہ حضرت موسیٰ کو لینے گئی اور آ کر کہا چلو تم کو میرا باپ بلاتا ہے. حضرت نے پوچھا کہ وہ مجھے کس لیے بلاتے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو نیکی کی ہے اس کی اجرت ادا کرنے کے لیے آپ کو بلاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ 7 رات دن کے بھوکے تھے اور سفر بھی کیا تھا سو اس لڑکی کے ساتھ چلے کہ مزدوری کی اجرت یا کھانا مل جائے. چنانچہ دونوں وہاں سے چلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے تھے اور بی بی آگے چلتی جاتی. تھوڑا فاصلہ بھی طے نہ ہوا تھا کہ حضرت نے اس لڑکی سے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو میں آگے چلتا ہوں، اور یہ اس وجہ سے کہ تمہارے پیچھے چلنے سے میری نظر ایک غیر محرم عورت کے پاؤں پر پڑنے سے گناہ ہوتا ہے. تب صفورہ نے کہا کہ چونکہ آپ کو ہمارے گھر کا رستہ نہیں پتا اس لیے میرا آگے چلنا ضروری ہے کہ رستہ دکھا سکوں. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں آگے چلتا ہوں، آپ مجھ سے پیچھے چلو اور مجھے راستہ بتا دینا جب بھی راستے سے بھٹکنے لگوں. اس بات سے صفورہ نے جانا کہ یہ کوئی بہت نیک پارسا مرد ہے. چنانچہ وہ دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور آپ کو اپنے قریب بٹھا لیا اور حال احوال پوچھا. تب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں جو کچھ حال گزرا سب بیان فرمایا اور مصر میں فرعون کے بارے میں اور بنی اسرائیل کے حوالے سے اور قبطی کے قتل اور وہاں سے اپنی ہجرت کے بارے میں سب کچھ بیان کر دیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ اندیشہ نہ کرو، اللہ نے تمہیں نجات دی ظالموں سے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئی تھی وہ سب سن رہی تھی. جب انہوں نے جناب موسیٰ کے احوال سنے تو اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، آپ اسے کام پر کیوں نہیں رکھ لیتے، اور آپ ایسا ہی بندہ رکھنا چاہتے ہیں. اور راستے میں جو کچھ بھی ہوا اس کا بھی تذکرہ کر دیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے تسلیم کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام واقعی میں نیک اور امانت دار ہیں. چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم راضی ہو اس بات پر کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو تو میں تمہارا نکاح اس سے کرنا چاہتا ہوں، پر اس کے بدلے میں تجھے 8 برس تک میری بکریاں چرانی پڑیں گی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور آپ کے بیچ 8 برس کی مدت کا قول ہو چکا، اور 8 برس کے بعد مجھے اختیار ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو لے جا سکوں اور مجھ پر کوئی زور زیادتی نہیں ہوگی. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا اور مومن کا کام نہیں کہ اپنے قول سے پھرے. چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 برس کے اقرار سے اپنی
اپنی بیٹی کے مہر کے عوض ان کی بکریاں چرانے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لکھوا لیا اور اپنی بیٹی کو ان سے بیع دیا۔ جب جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا تو ایک عصا، جس کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے لا کر دیا تھا اور بعد میں مختلف انبیاء کرام سے چلتا ہوا جناب شعیب علیہ السلام کو ورثے میں ملا تھا، اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ عصا لائق پیغمبر مرسل ہے اور میں یہ عصا موسیٰ کو دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ عصا کو لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے زمین پر رکھا اور فرمایا کہ اگر تم اس عصا کو اٹھا سکو گے تو میں یہ عصا تم کو دے دوں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور فوراً عصا کو زمین پر سے اٹھا لیا۔ تب یہ دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے متعلق میرا گمان صحیح نکلا، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں پیغمبر مرسل کرے گا اور تمہیں کتاب کا علم دے گا۔ اس عصا کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ معارب الاخریٰ میں دوسرے کاموں کی تفسیر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ عصا 8 مختلف کاموں میں استعمال کرتے تھے۔ 1 اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، 2 اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، 3 دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، 4 رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، 5 اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا، 6 کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈھول بن جانا، 7 بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اور 8 اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ واللہ عالم الصواب۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا بحکم ربی حضرت شعیب علیہ السلام نے دیا تو نصیحت فرمائی کہ فلانے میدان میں بکریوں کو چرانے ہرگز مت جانا، وہاں اژدہے بہت ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اژدہے بکریوں کو کھا جائیں اور تمہیں بھی نقصان پہنچائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے اس میدان میں گئے اور بکریاں اس میدان کی طرف بھاگیں کہ جہاں بکریاں لے جانے سے جناب شعیب علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، آپ نے بہت چاہا کہ بکریوں کو ادھر جانے سے روکیں لیکن نہ روک سکے اور وہ اس میدان میں جا کر چرنے لگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام ناچار ہو کر وہیں موجود ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گئے اور عصا کو اپنے پہلو میں رکھ لیا۔ چنانچہ آپ کے سو جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک اژدہا نکلا اور بکریوں کی طرف بڑھا۔ تبھی جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک بڑے اژدہے کی صورت میں ہوا اور اس اژدہے کو مار ڈالا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نیند سے جاگے تو اپنے قریب ایک بڑے اژدہے کو مرا ہوا پایا۔ تب ہوش ہو کر بکریوں کو لے کر گھر کی طرف چلے اور اس بات کا ذکر اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پوچھنے پر ساری تفصیل بیان کی۔ بس شعیب علیہ السلام کو اور بھی یقین ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر مرسل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص مقصد کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح 10 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعوض مہر کے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، یعنی 8 برس شرط کے مطابق اور 2 برس اپنی طرف سے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، اب میری طرف سے تم آزاد ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ چنانچہ آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت چاہی اور اپنی بیوی صفورہ اور ساتھ جو مال حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو دیا سب لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شہر مدائن سے باہر آ گئے اور ایک منزل طے کر لی تو رات ہو گئی۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حمل سے تھی، تبھی انہیں سخت سردی محسوس ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگے، تب دیکھا طور کی جانب آگ دہکتی ہوئی نظر آئی۔ اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں اس طرف جا کر دیکھ کر آتا ہوں، شاید کوئی خبر مل جائے یا آگ کا بندوبست ہی ہو جائے۔ چنانچہ جب کوہ طور کے نزدیک پہنچے تو ایک درخت دیکھا جو سبز تھا لیکن اس میں آگ دہک رہی تھی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے کچھ جاڑ کاٹ کر انہیں عصا کے ساتھ باندھ کر آگ کے سرے پر رکھ دیا کہ جاڑ میں آگ سلگے تو اپنی بیوی کے پاس لے جا سکیں۔ وہ آگ ایک شاخ سے دوسری شاخ پر اور دوسری سے تیسری شاخ پر چلی جاتی، اگر جہاں عصا رکھ دیتے اس پر آگ نہ سلگتی بلکہ آگے بھاگ جاتی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ سے مایوس ہو کر پلٹنے لگے تو آپ کو آواز آئی کہ اپنی جوتیاں اتار دیجئے۔ جب جوتیاں اتاری تو وہ 2 بچھو بن گئے۔ پس تب ڈرے تو آواز آئی، مت ڈرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس کے بعد پوچھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولے، یہ میرا عصا ہے۔ حکم ہوا کہ اسے زمین پر ڈال دیں۔ جب زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حال دیکھا تو مارے ڈر کے پیچھے کی جانب دوڑ لگا دی۔ تب ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، اسے دوبارہ پکڑو، یہ پھر سے لاٹھی بن جائے گی، اور نہ ڈرو اس سے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اول اپنے سر کا کپڑا اتارا اور ہاتھ پر لپیٹا، اس کے بعد ڈرتے ہوئے اسے دم کی طرف سے پکڑا تو وہ دوبارہ سے عصا بن کر ہاتھ میں آ گیا۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس عصا کو ایک جگہ زندہ سانپ کی طرح دوڑتا پھرتا فرمایا، دوسری جگہ صوبان و مبین فرمایا کہ بزرگی اور بڑائی میں صوبان کی مانند ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ جب عصا صوبان کی مانند ہوتا تو بڑا اژدہا بنتا اور اس کے 72 پاؤں ہوتے اور 700 کے قریب دانت نکل آتے اور اس کے بدن کی لوئیں مثال نیزے کی ہوتی، اور تیسری صفت کہ وہ جان کی مانند تھا یعنی زندہ لاٹھی کی صورت میں، اور یہ تینوں صفتیں اس کی قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالیں تاکہ اس میں سے سفیدی نکلے اور تاریکی اور برائی کافور ہو اور ڈر سانپ کا جاتا رہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ روشن تھا مثال آفتاب کی، اور نور اور روشنی اس کی ایک جہان کو منور کرتی تھی، اور اس کا نام ید بیدا تھا، اور روشنی اس کی آفتاب پر غالب ہوتی اور تاریکی اور ظلمت مٹ جاتی۔ پس یہ دو معجزے حق تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، یعنی ایک عصا اور دوسرا ید بیدا، اور ان دو معجزوں کو دیکھ کر خلائق آپ پر ایمان لاتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جاؤ مصر میں فرعون اور اس کے حواریوں کے پاس اور انہیں دعوت حق کی دو کہ وہ راہ سے بٹکے ہوئے ہیں اور وہ فاسق لوگ ہیں، اور اے موسیٰ ان سے نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، میرے اہل و عیال اور میری بکریاں میدان میں ہیں، میں ان سب کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ کر کیسے مصر چلا جاؤں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کی طرف سے بے غم ہو کر جائیں، آپ کے اہل و عیال اور بکریوں کا میں نگہبان ہوں۔ جب اس طرف سے تسلی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے باقی ڈر اور سوال بیان کیے اور فرمایا اے اللہ، میں نے ان میں سے ایک بندے کا خون کیا ہے، سو ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے دیکھ کر مار نہ ڈالیں، اور میری زبان بھی صاف نہیں ہے چونکہ بچپن میں آپ کی زبان جل گئی تھی جس کی وجہ سے اس میں لکنت آ گئی تھی۔ سو فرمایا کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا ہمنوا کر دیں تاکہ میری بات کو صاف طرح سے ان لوگوں کو سمجھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کو مدد دیں گے آپ کے بھائی ہارون کی، اور اسے آپ کے کام میں ہمنوا کریں گے اور غلبہ دیں گے آپ کو اس قوم پر، پھر وہ ہرگز نہ پہنچ سکیں گے آپ تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے چند حاجتیں طلب کی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جلدی غصہ کر جاتے تھے، اس لیے اللہ سے دعا مانگی کہ میرے سینے کو کشادہ کر دیا جائے تاکہ جلد غصہ نہ کروں بلکہ نرمی اور آرام سے لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا سکوں، اور آپ کی زبان طفولیت میں جل جانے کی وجہ سے صاف نہیں چلتی تھی، اس لیے دعا فرمائی کہ زبان صاف ہو جائے تاکہ لوگ میری بات پر میرا مذاق نہ اڑائیں اور انہیں صاف لہجے میں اپنی بات پہنچاؤں، اور پھر اپنے اہل خانہ میں سے اپنے بھائی کو پیغمبری میں شریک بنانے کی درخواست کی تاکہ بھائی کے ساتھ ہونے سے آپ کی طاقت بڑھے اور اپنے اہل کی طرف سے غم اور پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، ارشاد ہوا، کہا اللہ نے ملا تجھ کو تیرا سوال اے موسیٰ، دل تیرا روشن کیا اور کام تیرا آسان کیا اور زبان تیری فصیح کی اور تیرے بھائی کو تیرا وزیر بنایا، چنانچہ اب جا فرعون کے پاس کہ اس نے سر اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کے مقام پر پیغمبری عطا فرمائی اور آپ کو علوم دین حق کے سکھائے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف جو بٹکا ہوا ہے راستے سے۔ روایت ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس پہلے اپنی بیوی حضرت بی بی صفورہ کے پاس آئے، دیکھا کہ ان بکریوں کی رکھوالی بیڑیے کر رہے ہیں اور بیوی کے ہاں بھی بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور اللہ نے ان کے لیے بھی بہتر انتظام کیا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے ان سے جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا مکمل اپنی بیوی سے بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں بھی بتایا کہ مصر میں فرعون کو پیغام حق سنانے کا حکم ہوا ہے اور فرعون اور اس کے حواریوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تب آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر مصر جائیں اور اللہ کا حکم پورا کریں اور ہماری طرف سے فکر مند نہ ہوں، ہمارا اللہ نگہبان ہے، بے شک وہ خوب حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ اور بکریوں کو سپرد خدا کیا اور صرف عصا لے کر فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ مصر پہنچے تو اجنبی بن کر اپنے گھر گئے تاکہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے۔ آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی تو آپ کی بہن مریم نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ کون ہے؟ تب آپ نے خود کو اجنبی ظاہر کیا اور فرمایا کہ مسافر ہوں اور بھوکا ہوں، کھانا اور رات گزارنے کو جگہ چاہیے۔ تب آپ کی بہن نے والدہ سے اس بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو اندر بلا لو اور کھانے کو پیش کرو، لہذا آپ اجنبی بن کر ہی گھر میں آئے اور بچھونے پر بیٹھ گئے، اور بعد میں آپ کے والد عمران اور بھائی ہارون آئے اور ان سے ملاقات ہوئی۔ اور اس بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ تب آپ کی بہن اور والد وفات پا چکے تھے، لہذا دروازہ آپ کی ماں نے کھولا اور کھانا دیا اور آپ نے خود کو اجنبی ہی ظاہر کیا۔ پھر جب حضرت ہارون علیہ السلام آئے تو والدہ نے ان سے تذکرہ کیا کہ کوئی اجنبی مسافر آیا ہے جو بھوکا تھا اور کھانے اور رات گزارنے کی درخواست کی اور ابھی اندر ہی ہے۔ تب حضرت ہارون علیہ السلام جب آپ سے ملے تو دیکھتے ہی آپ کو پہچان لیا اور خوش ہو کر ماں کو بتایا کہ یہ تو بھائی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تب ماں نے پہچانا اور خوش ہو کر ملی اور ساتھ لگا کر پیار کیا۔ واللہ اعلم الصواب۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے پوچھنے پر اپنا
اپنا حال ان سے بیان کیا کہ کیسے مصر سے نکلے اور میدان پہ پہنچے، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملے اور ساری تفصیل وہاں کی بیان کر دی۔ اس کے بعد حضرت موسی علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب رسالت کے لیے چنا ہے اور پیغمبری بھی عطا کی ہے، اور پھر کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے اور جو جو باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام طور پر سکھائی تھی سب بیان کر دی۔ تب حضرت ہارون علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ کی تعظیم کی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے عطا ہونے والے اپنے معجزوں کے بارے میں بیان فرمایا، یعنی عصا اور ید بیضاء کے بارے میں تفصیلی بیان کیا اور کہا کہ یہ سب میرے اللہ کی عطا ہے اور میرے اللہ کا وعدہ ہے مجھ سے کہ میں اور میرے ساتھی جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں غالب رہیں گے کافروں پر۔ حضرت ہارون علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو قوم بنی اسرائیل جلد ہی فرعون اور قبطیوں کے ظلم سے نجات پائے گی۔ حضرت موسی علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں جلدی ہی فرعون کے پاس جانا ہوگا تاکہ ہم اسے دعوت حق پہنچا سکیں، شاید وہ ایمان لے آئے اور حق کو قبول کر لے اور اپنے رب ہونے کے جھوٹے دعوے کو چھوڑ کر راہ راست پر آ جائے اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا بھی بند کر دے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو بھی اللہ کے فضل سے ہم ہی غالب ہوں گے۔ آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔